وسواس فردد نجوم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في فلس وبكهم من الرجل رسلا في سل يقطع ولا في جبل يطلع في 100,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وجنات عرشي ومداد كلماتي. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى. ثم إلى روح الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. ثم إلى روح سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاب والشيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن علوي هدت والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس. ثم إلى روح علي بن عبد الهبار. ثم إلى روح السيد محمد الحبيب سالم بن حفيظ. ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ. ثم إلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأهل زنبل والفريد والأقدر والبكيع والمعنى وجميع ساداتنا آل أبي علوي وصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الشيخ أبو قادر الجيلاني وسيد محمد بن أبي كريم السمن المدني وجدنا الشيخ أرسد بن عبد الله البنجري والشيخ كشف أنور بن هجي اسم البنجري وجدنا الشيخ سالم بن هجي معروف البنجري. بسم الله روحي سيد زيني بن أبو قوني البنجري وجدنا الشيخ حجي حميد بن هجي سليم معروف البنجري ورجال دار سلام ورجال دار مصطفى وصولهم وبروهم. أن الله يمدنا بأمدادهم ويجرنا من حسبهم ويتوفنا على ملاتهم ويرزقنا حسن الخاتمة. وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا من العلماء العاملين والغنيين والسخين ويرزقنا صدق والإخلاص وصفي القلوب وحسن المعاملة من الله خلقه ويرزقنا السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة على هدي النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي
ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد واسله الكلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واقبل معادي واصرف وردا يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرف وردا يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد ربي ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد ربي ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا مجرة ضمت جمال محمد حويت مليحا كاملا يخجل الببر أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي الله خير الأنام العربي صلوا على النبي الهاشمي المطالبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي أحمد زكي النسبي واسمه بالعربي من واسمه بالعربي الله أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام
العربي الله الله خير الأنام بالعربي طه العربي قالوا صفوف الدرب في مدح طه العربي قالوا صفوف الطرب فرحب به يا مطربي دوما تفوز بالعربي الله الله تروى تفوز بالعربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي صلوا عليه أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام بالعربي خير الأنام بالعربي من لم يزور هذا النبي من مشرق أو مغرب من لم يزور هذا النبي من مشرق أو مغرب تبا له من مذنب معرض للغضب معرض للغضب أهلا وسهلا بالنبي اللهم صل وسلم عليه وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي إكراما لمن جعلته مكرما صلوا عليه يا رب إكراما لمن جعلته مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه وآله وصحبه أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام بالعربي خير الأنام بالعربي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 وعليك أوصف الأوصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أوصف الأوصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك برب السماء السلام عليك السلام عليك
عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأبره المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفى خصنا وهبانا. معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبهوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وادهوانها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتشوا وأذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمعنا سير المشفع والهف الآذانا. وانشد إلى وصف طه المجتبى واهدل لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما
على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا قربي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا قربي. يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا قربي. فدرت بين يديكم فالهنا مددي يا ساكن جرة الفيحاء يا سندي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا قربي. السعد من خدمي ما دمت خادمكم ولبست حاليا والأفراح طوع يدي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا قربي. لا غيب الله عني وجهكم أبدا حتى يطيب بكم عيسي إلى الأبد. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا قربي. لله يا العايد روسي شيل الله شمسي شموسي شيل الله محيي النفوس المدد يا عايد روسي شيل الله الله شيل الله عن الصموسي شيل الله محيي النفوس المدد يا العين أشرقت شمس الشموس وسافت كل النفوس وانجلت كل النحوس المدد يا العايد روسي شمسي شموسي شيل الله محيي النفوس المدد يا العين روسي كوننا أشرك بالأنوار أشرك في ربيع الأقمر وانخلى الهم والأقدار المدد يا العين روسي شيل الله يا عين روسي شيل الله شمسي شموسي شيل الله محيي النفوس المدد يا العين روسي بل
بلدة الأولياء بلدة الأولياء شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم الله يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله بجاه بعلوي بجاه بعلوي شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم الله شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا أبو سالم يا أبو سالم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا بن سالم يا بن سالم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شاي لله شاي لله شاي لله شاي لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده منا به في ذكره عاظم به منانا عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت النبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلوني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي مصالا طهر الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه
وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. راحت الأضياء تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأضياء تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد. في ليالي المولد راحت الأضياء تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأضياء تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد. في ليالي المولد مولد الهادي سلام أنت للأي العين نورك علي تسام الحمال بين المجيد. مولد الهادي سلام أنت للأي العين نورك علي تسام الحمال بيت المجيد. وبريق العلي تسام نورك الذي تسامت من حمال بين المجيد. مولد الهادي سلام أنت للأجي العين نورك العالي تسامى من حمال بيت المجيد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو بمعاني أحمد في ليالي المولد. في
ليالي المولد راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد الله الله راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد الله الله وبريق النور يبدو من معاني أحمد من ليالي المولد من ليالي المولد نادى المنادي جاء الشمس العالمين وازدهت بين العباد ضلعة الهادي الأمين عندما نادى المنادي جاء الشمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين وازدهت بين العباد وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين وازدهت بين العباد وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين عندما نادى المنادي جاء الشمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين وبريق النور يبدو من معاني أحمد الله الله وبريق النور يبدو من معاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الحبيب نعوته هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا
ومشفع ألا قد لا أتوالى حتى أنادى ارفع وسل طعط وقل يسمع لكونك نجم فخرك بالا ولواء حمد الله جل بيده ولأولا آتي على الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباق الله منه حلالا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه نهالا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدلانا الله عليه فهناك قف علم برفعه الأسماعيل كان للآب معوانا الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورعت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان ودنا المخاض فاترعد رضوانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله يا نبي سلام
قدر المرافع فملا النور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقتل بنا يا رسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام هذه الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا سماع يا الله مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله يا عظيم البدء يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة
ودفاء العافات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أجثنا بحياة الطال يممع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى وسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة مسنا شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضات الله وقربه وصحبه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-haditsus salis wal 'ishrun. Kita ulanglah. Belum sempurna lagi kita membahas masalah iman yang ada 77. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah فأفضلها قول لا إله إلا الله ودناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, al-imanu bid'un wa sab'un, iman itu 70 lebih, atau bid'un wa sittun, atau 60 lebih. Afdaluha, maka yang paling afdalnya qaulu la ilaha illallah, lah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Wadanaha, dan yang paling kecilnya daripada iman, imatatul adza anit tariqi, membuang gangguan di jalanan, paku atau duri atau apapun yang mengganggu jalanan dibuangi. Jadi orang yang membuangi jalanan, membuangi gangguan yang ada di jalan, menunjukkannya masih ada iman. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu satu cabang daripada iman, muttafaqun alaih. Jadi kata sahibu Umdatul Qari, menyebutkan bahwasanya iman itu ada 77. Yang pertama apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, iman kepada para Rasul Allah seluruhnya.
Yang ketiga, iman kepada para malaikatnya. Yang keempat, iman kepada Al-Quran dan segenap kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya. Ini yang keempat. Menyantai kaum mencatat yang 77. Yang kelima, iman bahwa qadar yang baik ataupun yang buruk adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Yang ketujuh, iman kepada hari berbangkit sesudah mati, hari kebangkitan. Yang kedelapan, iman kepada hari dikumpulkannya manusia sesudah mereka dibangkitkan dari kubur. Yang kesembilan, iman bahwa tempat kembalinya mukmin adalah surga dan bahwa tempat kembali orang kafir adalah neraka. Jadi orang mukmin itu asalkan masih ada la ilaha illallah dalam hatinya, tempat kembalinya surga juga. Tapi kalau hanya maksiatnya banyak, dosanya banyak, ya singgah dulu di neraka, tapi akhirnya ya surga juga. Kesepuluh, iman kepada wajibnya mencintai Allah. Yang ke-11, iman kepada wajibnya takut kepada Allah. Yang ke-12, iman kepada wajibnya berharap kepada Allah. Yang ke-13, iman kepada wajibnya tawakal kepada Allah. Yang ke-14, iman kepada wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mencintai Nabi Muhammad itu merupakan iman. Yang keberapa? Yang ke-14. Yang ke-15, iman kepada wajibnya mengagungkan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai dan mengagungkan. Yang ke-16, cinta kepada agama sehingga ia lebih suka terbebas dari neraka daripada kafir. Cinta agama. Yang ke-17, menuntut ilmu, yakni ilmu syariah. Ilmu yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, menyebarkan ilmu. Kita melajarkan ilmu dakwah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya agar engkau menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Yang ke-19, mengagungkan Al-Quran dengan cara mempelajari dan mengajarkannya, menjaga hukum-hukumnya, mengetahui halal haramnya, memuliakan para ahli dan hufaz serta takut pada ancaman-ancamannya. Yang ke-20, taharah, bersuci. Baik itu bersucinya badan, pakaian dan yang lainnya suci. Yang ke-21, salat 5 waktu. Jadi orang yang mau sembahyang menunjukkan masih ada iman dalam dirinya. Yang ke-22, zakat. Yang ke-23, puasa. Yang ke-24, iktikaf. Yang ke-25, haji. Yang ke-26, jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Yang ke-27, menyusun kekuatan fi sabilillah. Yang ke-28, tegar di hadapan musuh, tidak lari dari medan peperangan. Yang ke-30, membebaskan budak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-31, menunaikan kafarah wajib. Nah, kafarah pembunuhan atau kafarah zihar, kafarah sumpah, kafarah bersetubuh di bulan Ramadan, demikian pula fidyah. 32, menepati akad, menepati janji.
Yang ke-33 mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Yang ke-34 menjaga lisan. Yang ke-35 menunaikan amanah. Yang ke-36 tidak melakukan pembunuhan dan kejahatan terhadap jiwa manusia. Yang kan manusia binatang lah yang kita tidak boleh membunuhnya, jangan dibunuh. Mennya ayam sembelih aja apa. Yang ke-37 menjaga kemaluan dan kehormatan diri. Yang ke-38 menjaga diri dari mengambil harta orang lain secara batil. Yang ke-39 menjauhi makanan dan minuman yang haram serta bersikap wara' dalam masalah tersebut. Ke-40 menjauhi pakaian, perhiasan dan perabotan yang diharamkan oleh Allah. Yang ke-41 menjauhi permainan dan hal-hal sia-sia yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang ke-42 sederhana dalam penghidupan nafkah dan menjauhi harta yang tidak halal. Yang ke-43 tidak benci, iri dan dengki. Tidak benci, iri dan dengki. Yang ke-44 tidak menyakiti atau mengganggu manusia. Jadi 44 ini lah termasuk iman yang tidak menyakiti atau mengganggu manusia. Jadi kita jangan sampai mengganggu orang lain, apalagi kawan sendiri di asrama. Jangan sampai kita mengganggunya, merasa kawan itu kada nyaman dalam kamar yang sampai. Kemudian sambungannya yang ke-45, tapi kalau menggarap itu orang ganggu itu, garap bangun ya kan. Itu untuk kebaikan ente gitu, bukan garap lain. Menggarapnya jam 2 malam ya. Menggarapnya garapnya parak subuh juga, ada apa itu untuk aurat. Yang ke-45 ikhlas dalam beramal karena Allah semata dan tidak riya. Yang ke-46 senang dan bahagia dengan kebaikan, sedih dan menyesal dengan keburukan. Termasuk iman. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan, senang. Kau membantu orang lain, senang. Ketika napa ada kawas meng subuh berjamaah, rasa napa sakit hati. Itu bagus tuh. Menyesal dengan perbuatan-perbuatan masa lalu bahagia, waktu masih labil misalnya. Waktu masih labil, macam-macam berbagai maksiat yang dikerjakannya, lagi labil lagi. Darah muda, ya kan? Pemuda darah muda, darahnya para remaja. Tujuan apa? Jalan-jalan, kujuk-kujuk kada kekaruan. Ayah hari mau jalan, tiap sore jalanan, datang jam 12 malam. Macam-macam maksiat digawina. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ke-46 senang dan bahagia dengan kebaikan, sedih dan menyesal dengan keburukan. Karena kita manusia ini pasti ada kebaikannya, ada keburukannya. Ada di sini yang tidak pernah mengerjakan keburukan. Edora. Semua kita pasti mengerjakan keburukan. Tinggal lagi sedikit banyaknya lagi. Tapi yang lalu biarlah berlalu. Yang penting wahini kita berubah jadi Batman. Artinya berubah jadi orang yang kuat. Kuat dengan siapa? Kuat untuk menghafal, kuat untuk belajar, kuat untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah. Ini hanya menghafal Jumiyah 2 bait kayaknya ya kah? 2 baris hanya menghafal ngantuk. Ada kuat-kuatnya ini belajar ini. Atau menghafal juz amma misalnya, atau menghafal tasifan. Hanya bab aja hanya darabayat ibu aja. Belum tuntung juga lagi. Sudah apa? Ngantuk. Berarti kada kuat lah. Kada kuat. Kita kalau belajar itu harus kuat. Kalau bisa belantak belajar itu. Kami waktu Daul Mustafa
tuntung belajaran yang biasa makanan itu mutolaah. Mutolaahnya rata-rata menghadap kiblat, yang di muka yang dihadapi ya tembok masjid tembok musalla ditutupin apa yang mahapa ini kan tutupi kayaknya ya pakai gitu awak kepalanya tutupinya jadinya kada kami ke kanan ke kiri ya kan fokus kepada yang ditujunya hafalan lebih cepat tuh menghafalnya daripada yang menghafal apa kada fokus seperti itu tolong fokus tuh. Ada yang di buncu manakah ya ada buncu masjid tuh kadang musola yang pina kelihatannya pina halus ya kan kadang di situ ada kawan kena pada ya hafal kuat menghafal belajar supaya jam 11 hanya apa belikan ke rumah kasih amat. Nah, kemudian yang ke-47 segera bertobat ketika berbuat dosa. Jadi bila yang mengerjakan dosa itu cepat-cepat bertobat, jangan kena mau cara sampat lagi. Yang ke-48 berkorban. Nah, Idul Adha atau napa akikah masuk aja ya ke akikah. Kemudian sambungannya yang ke-49 mentaati ulul amri. Jadi kita mentaati pemerintah. Jadi pemerintah itu kalau nya bujuk lah tuti. Tapi kalau nya maksiat suruhannya ya tuti. Yang ke-50 berpegang teguh pada jamaah. Jadi kita harus kompak. Jadi kita itu kalau nya di asrama di pondok ya kah atau sama muslim harus kompak. Terutama yang orang Arab harus kompak. Jangan bercerai-berai. Ada masalah sedikit itu biasa aja. Nah, yang penting tetap jaga kekompakan. Pemain bola tapi kada kompak kacau tuh bang. Kada dapat menang. Main bola bila ada sebelum main bola ada sudah wakalahi misalnya sudah ada atau kacau dah. Jadi harus kompak. Begitu juga kita ya kan supaya maju, supaya kita ini dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala harus kompak dalam kebaikan. Jadi ada kawan misalnya yang mukhalafah ditago, jangan dihatakan. Tahu aja kawan merokok ditago. Tago ya kan. Tago apalagi musyrif, mesti tanggung jawab musyrif nih. Amanah ya naib minasyekh. Naib kita pengganti daripada syekh. Jadi musyrif ini bila ada di antara di kamarnya yang merokok tago. Atau yang bawa HP menyimpan misalnya dalam tas atau di mana nyimpannya tago. Tago dengan mau ijotul hasanah dengan nasihat yang baik. Bila sudah tago ada kawan juga ya kan. Nah hanya kena bersikap dengan tegas. Dan sambungannya yang ke-50 berpegang teguh pada jamaah. Yang ke-51 menghukumi di antara manusia dengan adil. Jadi kita dengan manusia itu harus berlaku adil. Adil itu bukan berarti sama terus kada. Harus adil. Kayak orang tua bisa anak misalnya 2 ikung, yang si ikung masih TK, yang si ikung sudah sudah awaliyah, kada sama belanjanya. TK ini paling 5.000-nya. Awalnya berapa? Bisa kan mau ya 10.000. Sama hati 5.000 malah kada adil jadinya. Karena keperluan beda. Pernah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha delangi tamu. Yang pertama melangi orang susah, orang biasa aja. Sidin pun menjamunya biasa aja juga. Karena orang susah atau biasa, hidup biasa aja juga. Kemudian datang orang sugih pulang melihat ya kah mau jamuannya luar biasa. Jadi takuni yang lain kenapa yang Aisyah pian seperti ini kada adil seakan-akannya kada aja sedihnya kah kita itu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya sesuai. Jadi beda-beda kita meletakkan orang lain itu kada sama berarti. Kemudian sambungannya
tolong menolong. Yang ke-52 amar ma'ruf nahi munkar. Yang ke-53 tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Yang ke-54 malu. Yang ke-55 berbakti kepada orang tua, termasuk iman. Jadi orang berbakti kepada orang tua menunjukkannya beriman. Yang ke-56 menyambung kekerabatan silaturahim. Yang ke-57 berakhlak mulia. Yang ke-58 berlaku ihsan kepada para budak. Ini aja kita pembantu, harus baik dengan membantu, suka hati macam-macam. Yang ke-59 budak yang menunaikan kewajibannya terhadap majikannya. Budak ya juga harus ditunaikan kewajibannya. 60 menunaikan kewajiban terhadap anak dan istri. Yang sudah bisi bini, sudah bisi anak, tunaikan kewajibannya. Yang nyata apa? Memberikan nafkah. Yang 61 mendekatkan diri kepada ahli din, ahli agama, mencintai mereka dan menyebarkan salam di antara mereka. Jadi bila kita terdapat orang yang ahli agama, berusaha kita mendekatinya dan ucapkan salam bila terdapat Tuan Sidin. Yang ke-62 menjawab salam. Yang ke-63 mengunjungi orang yang sakit. Yang ke-64 mensolati mayit yang beragama Islam. Yang ke-65 mendoakan orang yang bersin. Ucapkan ya hajinya alhamdulillah. Doakan apa ya hamukallah. Kalau bini-bini apa ya rahmukillah. Kemudian yang ke-66 menjauhkan diri dari orang-orang kafir dan para pembuat kerusakan serta bersikap tegas terhadap mereka. Jadi orang-orang yang berbuat rusak ini harus ditegasi. Yang ke-67 memuliakan tetangga. Nah, tetangga harus kita muliakan. Dulu Malik bin Dinar. Nah, Malik bin Dinar ini bisi tetangga orang Yahudi, bersebelahan dengan orang Yahudi. Ngalih-ngalih tetangga Yahudi. Orang Yahudi ini pulang bantuannya tuh kena rumah Imam Malik bin Dinar. Jadi basah rumah Malik bin Dinar. Tapi Malik bin Dinar kada mempersalahkannya masalah ini. Biasa aja. Karena dengan tetangga ngalih harus kita berbuat baik. Akhirnya setahun 2 tahun ya kan Malik bin Dinar biasa aja. Karena membersihi Malik bin Dinar masuk banyu bos. Ada juga riwayat lain mengatakan apa namanya di atas napa Yahudi, di bawah napa Sidin. Sekalinya napa banyu yang di WC tadi napa titikan di kamar Sidin. Jadi napa pakai wadah titikan. Tapi ketika napa orang Yahudi tadi melangi Sidin melihat ke rumah napa melihat titikan banyu WC ya kan Sidin napa biasa aja terkejut ya napa orang Yahudi tadi. Akhirnya ujar Yahudi tadi, ya kan? Kenapa pian jadi berdiam aja? Padahal rumah pian seperti ini, ya kan? Masuk banyu apa hujan atau masuk apa tadi? Banyu yang gugur, titikan dari WC ke kamar Sidin. Iwat yang kedua. Jadi Sidin, aku sengaja tidak mempermasalahkannya karena wasiat Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan? Di antara apa namanya husnul jari, bagus dengan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berbuat baik dengan tetangganya. Dan Nabi
kami Muhammad SAW ujar Malik bin Dinar selalu mewasiati kami dengan berbaik dengan tetangga. Akhirnya Yahudi tadi napa masuk agama Islam karena malah akhlaknya Malik bin Dinar tadi. Jadi kita dengan tetangga itu siapapun ya kan, baik itu kaum muslimin apalagi kerabat begini. Kalau kerabat ini mempunyai hak 3 jadinya. Yang pertama ini apa? Kerabat kita. Yang kedua apa? Orang Islam. Yang ketiga pulang apa? Sesama manusia. 3 haknya. Kalau tetangga ini sama tiap keluarga kerabat. Kalau apa? Kalau orang muslim bukan keluarga kita, kedekatan sepupu. Ini 2 haknya. Yang pertama hak sesama manusia, yang kedua apa? Hak kaum muslim, orang muslim. Kalau orang kafir, nya 1 hak sesama apa? Manusia. Kita dengan binatang aja ya, kalau sakada pohon kan anak mengganggu apalagi apa? Manusia. Jangan mentang-mentang tetangga kafir tapi ganggunya ya kafir juga ya, kita ambil janunya aja ya. Nah, kada boleh. Apalagi kafir jimmi ini lah bila mengganggunya sama dengan mengganggu kaum muslimin. Karena mereka itu bayar pajak tinggal di negara kita. Kafir jimmi. Kayak cita-cita di pasar itu ya. Kemudian sambungannya lagi yang ke-68 memuliakan tamu. Jadi bila ada tamu itu kita muliakan. Jago kumpul bilanya orang ketujuh dia langit tamu. Banyak tamu yang datang kepada sidin padahal diundang kata juga tamu tadi. Tapi ada yang anak belang. Ada anak yang belang siang kena malam belang. Anak belang ya kan. Itu aja sidin pacangan bagus Tuhan ya kan. Pacangan bagus tuh seperti itu. Jadi ente kalau hanya ada di antara kalian yang ketujuh enak kawan melangi ya kan. Tapi ini mau pandai yang bagus-bagus saja lah. Mau melangi mau pandai masalah binian kan bagus. Ini pandai yang ya kan masnya minta pendapat atau misalnya pandai masalah keluhan apakah yang bagus-bagus saja. Atau hendak silaturahim aja memandaikan bagus saja atau apa bagus tuh. Nah, jadi kita muliakan tamu apa yang ada disuungi, apa yang ada di rumah kita disuungi. Seandainya kada ada juga bisi gula ya kan, kopi kada ada, paling kada banyak putih juga, paling kada banyak putih atau banyak aqua ya kan. Ya sampai tamu itu kada kita surungi tamu itu. Karena tamu itu datang bawa berkah, boleh bawa apa? Bawa dosa kita. Cuman bukan ditanggung tamu tadi dosa kita kan. Jadi bawa berkah, kadang tamu itu bawa berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, kadang bawa hadiahnya. Biar kadang bawa hadiah tetap bawa berkah juga. Ya kan? Nah kemudian karena apa namanya kita nyebulik karena dosa kita itu berkurang. Kemudian sambungannya yang ke-69 menutupi kesalahan dosa orang lain. Nah, jadi kita berusaha bila ada orang berbuat dosa, ya kah tutupi sudah kesalahannya. Jadi kita tasamuh aja gitu. Tasamuh. Tasamuh. Kemudian sambungannya yang ke-70 ini menutupi kesalahan dosa orang lain. Ini kada boleh lapor di pondok nih. Di pondok ada kesalahan yang ditutupin. Di pondok misalnya ada apa kawan berbuat yang kada bagus lah ditutupi laporkan. Yang kada bagus. Kawan teleng misalnya ya kan dihatakan aja. Kada boleh harus laporkan. Kita menjangkit kepada yang lainnya. Yang ke-70 sabar terhadap musibah ataupun kelezatan dan kesenangan. Yang ke-71 zuhud dan tidak panjang angan-angan. Yang ke-72 giroh dan kelemah lembutan.
Yang ke-73 berpaling dari perkara yang sia-sia. Jadi perkara-perkara yang kada bagus itu tinggalkan aja. Ujar Nabi apa? Min husni islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya ciri Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya itu tinggalkan. Kita tahu jalan gawian ini kan bermanfaat, tinggalkan. Berarti kita itu mempunyai alamat yang bagus. Seperti nonton HP napa-napakah di TV yang katanya penting juga ya kan. Sampai jam 12 ya kan. Itu namanya berbuat abas namanya. Artinya berbuat yang sia-sia. Tahu aja lah buat sia-sia itu orang anak mulai HP itu senang-senang aja. Ini kadang-kadang bergulingan lagi. Ya kan julungnya hari Jumat seharian. Mulai dijulungi HP sampai ke sore. Apa ini ngeri ini. Orang istirahat ya ada goreng ada ya kan. Ini ada bergulingan lagi. Tahu lagi ya. Kemudian sambungannya yang ke-74 berbuat yang terbaik. Jadi kita itu berbuat yang terbaik. Yang ke-75 menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Nah, kayak wadah kita sini ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Jadi yang lebih muda yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Jadi katakan kalau ada kawan kita lebih tua kita hormati. Kalau ada lebih muda daripada kita sayangi. Dan kalau yang tertua itu kita hormati sampai makan gin. Kalau kami kan dulu di pondok makannya betalam. Jadi siapa yang lebih tua yang itu berdahulu apa? Pak Joto mengaut nasi tadi. Jadi kadang bila nyepin bemiripan aja umur ya kan kadang-kadang betapun kamu umur aja ya kan. Kita pada akhirnya sama nih wa isrin 28 anta sampai isrin ya kan anta awalnya ya kan. Kadang beda setahun kan beda 2 tahun kadang ketahuan pula. Hatta Habib ya kan mereka mendulukan yang lebih tua bila nyawa betalam atau makan. Ini mau hormati siapa yang lebih tua itu dulu. Menyuap apa namanya tadi? Mengaut nasi tadi. Yang muda disayangi. Jadi di pondok itu jangan dibiasakan dilihatkan. Bila ada perbuatan yang kada bagus, kalian belajar dakwah. Dakwah Mustafa ente bila melihat kawan jabat tapi sampai ke lantai tapi hanya tadi bolitan kah? Pasti kan akan lawan sendiri menagu itu. Ada pula ustaz menagu. Kawan sendiri kan yang menagu. Yang kita ini kan kenal pada hanya datang kita kan misalnya hanya datang dari Tarim. Tapi bolitan ke lantai. Assalamualaikum. Yang santai dulu. Kefal. Alhamdulillah bil khair. Min aina anta? Min Indonesia. Indonesia fi Banjarmasin. Masyaallah ya kan. Ismak man ya kan. Ahmad Suaidi misalnya. Anggap jangan aja ya kalau ada apa juga. Kemudian gandengnya masyaallah Ahmad Suaidi ya marhaba ahlan wa sahlan bi kudumikum fi dari Mustafa ya ya Suaidi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hanya ujung-ujungnya apa tapi lah diangkat sedikit tapi diangkat sedikit karena Nabi menyuruh bahwa tapi itu di atas mata kaki. Oh masya Allah. Kalau kita hati yang bagus kan dinasihati itu syukron jazakallah khair ya kan. Tapi kalau hanya halo nih bangsat pendagang ini naguna aja. Nah ini hati kada bagus. Hatinya kada bagus. Bang kalau hanya nasihat yang bagus itu terima. Jadi terima. Pokoknya yang kada ustaz kadang menasihati kada kekawalan sendiri yang tertuha itu sudah menasihati latihan dakwah padanya. Jadi kalian pun harus latihan dakwah. Terutama musyrik ini, ini sangat sangat besar kesempatan untuk berdakwah. Kayak pacarnya yang di kamarnya tuh ya kan, yang asalnya kena ngalih bangun tengah malam sebelum subuh, ada pada umpat aja kan ya kan.
Bangunnya enggak as-salatu khairum minan naum, hanya bangun. Ada juga yang alif digarak. Sudah aja digarak ya kah? Karena bangun juga aja. Sekalinya apa? Akhirnya kada ke masalahnya. Ada juga yang gini. Jadi kayak apa mensiasatinya? Kalau kawan anak dulu di Tarim ada aja yang seperti ini. Sekalinya ada masalah dengan talinganya sekalinya. Kenapa jadi kuat pandainya goreng? Ada masalah di telinganya. Cocok aja waktu anak pandai ya kan? Hah? Ya. Oh. Ada gangguan telinga sekalinya. Jadi tagung, bangun, ya kan? Nanti ya saya dia nanti aja ya. Padahal waktu sebelum goreng, inya menyuruh anak supaya apa? Minta bangunin. Saya dia nanti bangunin anak ya. Sekalinya apa? Anak bangunin, kan bangun nanti. Cuma anak belum tahu teknik dakwah, anak belum paham lagi. Nah, musyrif ini sudah pengalaman, namanya Solihin Salam. Iya kan? Sini ada aja Solihin ini Solihin Salam, orang kitab, ya kan? Insyaallah Solihin Salam. Nah, hanya sudah pengalaman dakwah. Ini waktu Habib Umar semalam itu apa? Memberi hadiah kepada Ashabul Khidmah. Tanpa sadar kenapa mengambil bola nih di antara kepala Solihin tadi. Ada videonya pigal tuh ada lah sama videonya lah. Bisa ngeliat lah tuh Solihin Salam tuh sakamalu anak itu Bang Musrif anak tuh. Jadi yang kawan yang pinangalih bangun tadi, barangkali di antara kita sini ada yang pinangalih bangun itu pasti sudah nyata ada kapan kata pasti ada. Pasti ada. Kayak apa cara mensiasatinya? Itu waktu Solihin itu siasatinya apa? Diikuti tangannya, tangan dua belah tadi. Sidin berdiri kan, Solihin diangkat ya kan, didudukkan. Jadi gulingnya duduk pulang sini. Duduk. Kadang masih bangun lagi, berduduknya masih lagi, tapi masih tidur lagi. Nah, gini bangun lagi sudah aja. Nah, kayak apa pulangnya kan supaya terbangun nih. Diuruti oleh Solihin belakang ini. Nah, dipijat ya kan. Oh, masyaallah. Sukon Solihin ya. Diuruti ya kan. Nah, tapi ya kan besok malam iya pulang. Ya Allah, kasihan Solihin Salam ini pang apa namanya? Musyrif nih. Itu pang latihan dakwahnya. Ada kesempatan besar ini. Akhirnya apa? Akhirnya pas terbuluju sidin apa namanya berobat ke rumah sakit ya kah telinga ini tapi mendengar mbah sudah berobat tuh apa ketika digarak langsung akhirnya apa sidin sudah paham songan ya kah kalau perlu digarak kadang sekali digarak atau bangun songan sudah paham jadi itu masuk sukses hanya apa namanya Solihin tadi kayak apa kita supaya sukses di kamar itu bagus buat di kamar tidak ada yang mukhalafahnya. Tidak ada yang borokahnya, tidak ada yang menyimpan HP-nya secara sembunyi. Ini kadang sebagian santri, kadang mau HP ya tinggal di rumah, tapi dia anak di kos kawan kan saja. Ada juga sebagian yang lambat datang ke karibat datang lambat ya, mulai HP dulu di kos kawan. Padahal kadang mau mulai HP ini untuk kebaikan kalian juga. Supaya apa? Supaya lebih fokus dalam menghafal, dalam belajar. Apalagi rokok mengintai. Jadi bila ada ketahuanku berokok di sinilah. Aku teleponin kan orang tuanya. Anak pian berokok. Ambil bawa ke rumah pian aja sudah. Bawa bulik. Jadi jangan lagi ada yang berokok. Bila ada yang berokok, jangan sampai ada lagi. Karena akibatnya bahaya kan. Di sini sudah sekali menyimpan HP ya kan. Orang banyak baru dulu. Sebuting di julung jalan anak, sebuting apa disimpaninya saya sembunyi. Ketahuan anak sekali sudah. Anda beri kesempatan saya lagi. Yang kedua masih lagi. Pada ampihi sudah kan. Banyak aja yang lain lagi anak daftar. Ya apalagi tahun dodi kan. Tahun aja kan banyak kan yang daftar. Jadi pindah ngalih-ngalih ya kan. Dah keluarkannya sudah pindah ngalih kalau kada asik. Yang sudah yang tapi masih yang pinang kali-kali itu sudah ya kan terserahnya ya lagi
Kita sudah berusaha sebagai guru membimbing, tapi inya soongan yang kada hendak berusaha itu yang alih. Inya soongan yang kada hendak berusaha jadi orang yang baik, ini yang paling alih. Penyakit tuh ada di dirinya sendiri itu yang paling alih. Inya kada kamu buangi. Jadi ente buangi. Jadi yang masih bawa ampih jangan sampai lagi bawa. Paling bawa sehari lah 2 bilah 3 bilah anak yang bahari sebungkus di sempurna ambil kawam ampih. Ya kayaknya anak kada pernah buako, mungkin anak boleh jom bahas ini. Cuma anak pernah buako dan anak kawam ampih. Ujar guru anak Habib Fahmi Babut syarat belajar bahasa Arab dengan anak kada boleh berokok. Kawan ampih. Ente yang patuh 2 3 bilah ajar sampai sebungkus cuma gini kawam ampih. Jangan lah yang berokok. Karena pengaruh yang kawan yang kada berokok ini 4 juta pengaruh. Wasak jadinya merusak jadinya. Merusak kawan yang kada berokok ini jadi berokok merusak jadinya. Nah, kemudian yang ke 75 lah menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Arti menyayangi itu bukan menyayangi itu melihat kawan bokok ya kan. Kasihan dia ini tagu ya kan. Jangan tagunya kasihan dia. Karena hatinya sakit ya kan. Biar aja nya pos-pos bokos itu aja. Itu namanya kata saya yang sayang itu menagu. Nah. Karena nasihat itu seperti obat. Nasihat itu kadang seperti obat. Orang tah garing, obat dia kan dimakani, apalagi obatnya yang pahit. Obat tuh yang pil-pil itu jarang manis ya, kalau kebanyakannya pahit kada? Pahit. Tapi ini batung diminum, ya kan, buju-buju diminum, baik ya sih akhirnya kena penyakit tadi. Awalnya apa namanya pahit, tapi akhirnya manis. Asal mau diasih puja dokter minum gini, kemudian dokter kada diminum ya kan, enteng kan yang sakitnya. Nah, berapa banyak yang sesuatu yang manis kelihatannya, padahal jadi apa? Jadi penyakit. Es manis kada? Hari-hari makan es bisa batokan ente. Hari-hari sehari 3 kali makan es bisa batukan ya, sehari 3 kali. Jadi berapa banyak sesuatu yang kelihatan manis tapi akhirnya membuat apa? Buat sakit. Pacaran misalnya, wah nggak tahu lagi di WA pacar ya kan, sayang jangan telat makan ya aja. Jangan telat ya bobonya ya, ya kan. Semangat ya belajarnya ya. Oh, selalu semangat ya. Tapi akhirnya mbah diputusinya, langsung langsung galau aja. Depende kalau nyambung lagi. Nah. Jadi sambungannya yang ke-76 ulang apa? Mendamaikan yang bersengketa. Jadi ada orang masalah damaikan. Yang ke-77 napa? Mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia juga mencintainya untuk napa? Dirinya sendiri, dan membenci sesuatu yang untuk saudaranya sebagaimana ia juga napa? Membencinya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kita dengan kawan itu sebagaimana kita mencintai diri kita, itu juga kita melakukan kawan kita. Nah, kita kadang-kadang tujuh misalnya berbuat maksiat, usahakan kawan pun jangan sampai berbuat maksiat. Jangan kita aja. Jadi penyakit santi pulang kadang hendak ini aja yang nomor 1. Biar aja apa namanya kawan-kawannya ada yang anunya, jangan. Seharusnya kalau kita jadi orang baik, usahakan kawan-kawan kita bimbing jadi orang yang baik. Jadi orang baik, bimbing. Jadi ada kawan yang kurang baik, kita bimbing sehingga jadi orang yang baik, sehingga ini jadi kebanggaan orang tuanya. Nah, kata-kata di sini ada orang tua kada? Ada orang tuanya. Nah,
Jadi kita berusaha anak-anak orang yang pindah tapi buju-buju dalam belajar ini kita bimbing supaya kenanya jadi orang soleh, jadi orang baik, jadi kebanggaan orang tuanya, silih kita, silih orang tuanya bangga nya jadi orang baik. Inya kalau nya jadi baik, kena anak cucunya baik juga insyaallah. Tapi kalau orang tu jahat, nah anak-anaknya kena bahaya juga jahat. Jadi bila ada yang kurang baik kita bimbing supaya jadi orang yang baik. Mudahan jadi orang baik ya Tuhan. Mudahan selamat dunia akhirat. Mudahan kabul segala hajat. Allah hajiniyah wa lamana bihi salafun salih bisirin nabi wa alin nabi bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu linati man asabuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinnahum ban fi sarairi qad da'a limadi safati rabbina wa hadana. Wajim tajasna bil mawaddati hahuna narfa'u aini faqrina wa rajana lil wahidil ahadil alihi ilahana mutawassilina biman ilahi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa sofihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbal ajib dawana. Anta lana ya jukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Asyana al-ahwal wa fi janbana wa la tu'akhid rabbi in akhtana. Wasuq bina fi naji tahal Mustafa sabbit ala kadamil habibi khutana. Arina bipadlin min katol atahmadin fi bahjatin ainur ridha tarana. Warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والهادرين وسائيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاككس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشف وعاف آجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واسلها نقبانا. يا ربي واجمعنا وبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حرقت والصبا صانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم.
Cocok nih, cocok nih. Ngetel kita ngetel. Nah, oke. Kita mas. Satu yang mana? Enggak. Angkut ya angkut. Seri. Apa? Oh, ada bukan nih. Put. Mamen. Jalan sih, Mas. Jalan.